فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم
نزلا من غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاکم اللہ احسن الجزاء. ماشاءاللہ ہمارے آج کے معزز مہمان گرامی محترم جناب پروفیسر عثمان خالد شیخوپوری صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. ان سے خطاب سے قبل میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں حسنین ہدایت اللہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے خالق کل اے مالک کل اے عالم کل اے قادر کل رحمان ہے تو سبحان ہے تو کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا جب حکم کیا تب نہیں برسا اے مالک ابرو سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا قادر وہ نہیں ہے جس نے کبھی بن سکتی نہیں حکمت کی بھی مکی تو بنانا دور رہا اقبال بھی بدلا جانا سکا زندہ ہے وسیلہ زندوں کا زندگی تعاون کرتے ہیں مردوں کو اٹھاتے ہیں زندے جا کر دفناتے ہیں زندے جب روح بدن کو چھوڑ گئی کوئی جل کے لحد کو جا نہ سکا اے خالق کل اے مالک کل اے عالم کل اے قادر کل. جزاک اللہ. یہ جو احباب باہر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لیں. جتنے بھی دوست بھائی بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ آپ پہلے آئیں آپ کو پہلی سیٹیں ملنی چاہیے. اب میں بلا تخیر دعوت خطاب دینے لگا ہوں. مسلک اہل حدیث کے عظیم بزرگ عظیم ولی اللہ شیخ القرآن
حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، عظیم مذہبی اسکالر، داعی کتاب و سنت، محترم جناب حافظ پروفیسر عثمان خالد صاحب شیخو پوری، پرنسپل جامعہ محمدیہ شیخو پورا، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ حضرات سے گفتگو کریں۔ محترم جناب حافظ عثمان خالد صاحب شیخو پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ومولانا محمد وعلى أحباب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذل والصغار على من خالف أمري۔ نہایت ہی لائق تکریم، واجب الاحترام علماء کرام اور انتہائی قابل قدر احباب گرامی، مسجد کی انتظامیہ، ہمارے اس مجلس کی روح اور جان پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی حفظکم اللہ، استاد محترم مولانا فاروق الرحمن یزدانی حفظکم اللہ، اور دیگر منتظمین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں جس مجلس کی توفیق بخشی ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ایک مومن کو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رب اکبر ایک ہے، کیوں جی یقین ہے نا انشاءاللہ کہ اللہ صرف ایک ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات مقدس پر ایمان، اور مالک الملک نے جو ہمیں اپنے انبیاء کے ذریعے سے عقیدہ اور ایمان نصیب کیا ہے، اس کی روشنی میں مومن وہ ہوتا ہے جو نہ نظر آنے والے ایک بہت بڑے نظام پر یقین رکھتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو نہ نظر آنے والے بہت بڑے غیبی نظام پر ایمان رکھتا ہو، پختہ یقین رکھتا ہو۔ اللہ رب العزت موجود ہیں، نظر نہیں آتے۔ ایمان ہے نا، سب کا ہے انشاءاللہ۔ فرشتے موجود ہیں، نظر، لیکن ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ نے فرشتے بنائے ہیں، اور وہ فرشتے اللہ کے حکم کو
टालते या हुक्म अदूली नहीं करते, ताबेदार हैं, पाकीज़ा हैं, पारसा हैं, जो ज़िम्मेदारी लगी है वो निभाते हैं। हमारे कंधों से लेकर अर्श इलाही को उठाने वाले यही तो हैं। हमारे कंधों पे भी मौजूद हैं कि रब का हुक्म था, कब्र में भी हिसाब लेने आएंगे कि रब का हुक्म था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फरिश्ते को कहा तूने बादलों को हाँकना है, वो हाँकता है। एक फरिश्ते को कहा आपने कुरान को ज़मीन तक पहुँचाना है, वही को अंबिया के यहाँ ले जाना है, वो ले जाता रहा। एक फरिश्ते को कहा, मुतअद्दिद रिवायात में देखा जाए तो फरिश्तों से कहा आपने रूह को कब्ज़ करना है, वो करते हैं। अल्लाह ने बाज़ की और तमाम फरिश्तों की जो ज़िम्मेदारियाँ लगाई हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं। लेकिन हम में से कभी किसी ने किसी फरिश्ते को नहीं देखा, उस पर पूरा ईमान के लिए जो तकवा इख्तियार करते हैं। अल्लाह कुरान से हिदायत लेना चाहता हूँ, अल्लाह कुरान को हादी बनाना चाहता हूँ। ऐ अल्लाह कौन सी सिफत चाहिए, कौन सी क्वालिटी चाहिए? कहा तकवा इख्तियार करो। अल्लाह तकवा क्या होता है? फरमाया तकवा उन लोगों में होता है जो काम ये करते हैं कि अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबी, जो मेरे गैब के निज़ाम पर पूरा ईमान रखते हैं, जो मुझ अल्लाह से लेकर, मेरे फरिश्तों से लेकर, मेरी किताबों से लेकर, मेरे अंबिया और रसूल से लेकर, जो तकदीर के खैर और शर पर, जो क़यामत के वक़ू पर और अल्लाह के रूबरू खड़े होकर एक एक पाई के, एक एक अमल के, एक एक लम्हे के हिसाब देने पर, जो जन्नत के मौजूदगी पर, जो जहन्नम की मौजूदगी पर ईमान रखता है। फरमाया पहले अपना सॉफ्टवेयर ठीक करो, कुरान तुम्हारे लिए फिर हिदायत बन के आएगा। कुरान हिदायत है। कुरान के सफ़े पढ़ें,
رب اکبر نے کہا یضل بہ کثیرن ویہدی بہ کثیرا، مومنوں میں سے ہی بہت سے لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے بعض کے لیے ہدایت ہے، یہی قرآن بعض کے لیے گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے قرآن تو پڑھا تھا لیکن اس لیے نہیں پڑھا کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کی اپنی بنیاد کے ساتھ، اپنے بنیادی عقیدے کے ساتھ اس نے کمپرومائز کیا، کمزور تھا، کجیاں تھیں، کمیاں تھیں، رب پر ایمان تو تھا لیکن کامل نہ تھا، فرشتوں پر ایمان تھا کامل نہ تھا، نبیوں پر ایمان تھا کامل نہ تھا، اس کا یقین تھا اللہ نے جو تقدیر لکھی لیکن پورا یقین نہیں تھا، اس لیے قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے لیکن وہ ہدایت کا سبب بنتی رب کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے قرآن جیسی کتاب ہو، جب تک مومن کا ایمان پختہ نہیں ہے ہدایت نہیں ملتی، ہدایت نہیں ملتی۔ اب دیکھ لیجئے، قرآن ہی سنا، عربی دان تھے، اور قرآن بھی عام زبان سے نہیں، حضرت محمد الرسول اللہ کی زبان سے سنا، عربی دان تھے، لیکن کیا ہے کہ ابو جہل کے ابو جہل رہ گئے۔ سبب کیا؟ سبب یہ ہے کہ وہ نور ایمان نصیب نہیں ہوتا، وہ دل کو کچوکا نہیں لگا ہے، وہ جو نظام ہے رب اکبر کا، قرآن ہدایت بنے گا تبھی۔ میرے بھائیوں، آج مسلک اہل حدیث پر عمل کرنے والے احباب سنو، مسلمان اور خاص کر مسلک اہل حدیث سے وابستہ احباب گرامی، یہ جو تحریک اہل حدیث تھی نا، یہ تحریک یہ تھی کہ ہمارے اکابر نے اس وقت دیکھا کہ لوگ تقلید کے ایسے بندھن میں بندھے ہیں کہ وہ سنت کو ترک کر رہے ہیں، وہ اپنے ائمہ کی آراء کے پیش نظر نبی مکرم رحمت کائنات کے حکم اور ان کی سنت کو ترک کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے دیکھا توحید سامنے ہے لیکن لوگ ہیں کہ خرافات کر رہے ہیں، لوگ ہیں کہ بدعات کو سر انجام دیتے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے یہ تحریک شروع کی کہ ہم تمسک بالسنہ کے لیے، ہم عقیدہ کی تطہیر کے لیے، ہم اللہ سے اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے کے لیے، رسول رحمت سے اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے یہ تحریک شروع ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہم جب حدیث آئے گی کائنات کی ہر شے، کائنات کی ہر چیز، کائنات کی ہر محبت، کائنات کا ہر رشتہ ہم قربان کر سکتے ہیں، حدیث محمد کو ہم ٹھکرا نہیں سکتے ہیں۔ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اسلاف کا عقیدہ تھا، ہمارے اسلاف کی کاوش یہ تھی، ان کی محنت یہ تھی کہ اہل حدیث وہ ہوگا جو اللہ کے رسول کا فرمان سنے گا، اس کو کسی اور کی حاجت نہیں، باپ کچھ کہتا ہے وہ ٹھکرا دیتا ہے کیونکہ سامنے حدیث رسول رحمت ہے، وہ اپنی والدہ کی بات سنتا ہے، بات کو ترجیح نہیں دیتا، ترجیح ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ کی ہے، وہ اپنے اسلاف کی سنتا ہے، وہ اکابر کی سنتا ہے، وہ استاذ کی سنتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اس لیے کہ کائنات انسانی میں اللہ کے بعد اگر سب سے بڑا اس کائنات میں رشتہ ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ کا رشتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان پر سب قربان ہیں، ان کی خاطر سب چھوڑ دیا، یہ اسلاف کا منہج تھا۔ اور میرے بھائیوں، آج ذرا اپنے احوال پر غور کیجئے، ہمارا دعویٰ، ہمارا مدعا، ہمارا داعیہ، ہمارا ابتدا سے جو ایک منہج تھا وہ تو یہی تھا نا جس کو پیش کر کے ہم الحمدللہ رفع الیدین کرتے ہیں، الحمدللہ سنت پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، جس پر عمل کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ چونکہ آئمہ تھے ان کی رائے اپنی جگہ، لیکن جب اماموں کے امام کی رائے آ جائے تو کسی امام کی چلتی نہیں چلتی ہے۔ ہمارا داعیہ ہے، ہمیشہ سے کہتے آئے اور آج بھی الحمدللہ ہمارے
تجہیز و تکفین کے اعمال ہوں، ہماری جنازے کی نمازیں ہوں، ہماری فرض سنت نمازیں ہوں، ہمارے زندگی کے دیگر اعمال ہوں، ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم اقرب الی السنہ ہو جائیں۔ اللہ کے رسول کی بات آ گئی، کائنات کا کوئی بھی بڑا آ جائے، ہم رسول رحمت کی بات کو تسلیم کریں گے، سینے سے لگائیں گے، دل سے لگائیں گے، کائنات کی ہر شے کو ترک کر دیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک منظر ذرا سوچو، ہم نے رب اکبر کے سامنے روز قیامت پیش ہونا ہے، اللہ رب العزت دفتر کھولے گا، ہمارا ایمان ہے ایک ایک دن کا، ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح، ہم اہل حدیث، ہم کتاب و سنت کے دائی، ہم منہج سلف پر قائم لوگ، میرے بھائیوں، رب سوال کرے کہ تو نے نمازیں پڑھی؟ ہاں اللہ پوری پڑھی ہیں، آپ کا حکم تھا، رسول رحمت نے پیغام پہنچایا تھا، اے اللہ ہم نے آپ کی پوری پوری فرض کردہ ہر عبادت کو کیا ہے۔ ہاں بھئی نمازیں تو پوری ہیں، اے اللہ میں نے سنت کے مطابق پڑھی ہیں۔ اللہ فرمائے گا انشاءاللہ کہ قبول ہے مجھ کو، لیکن رب اکبر اگلے صفحے پر دیکھیں گے، رب اکبر سوال کریں گے اپنی بہن کو وراثت سے حصہ دیا تھا؟ بھئی وہ بھی تو میرا حکم تھا نا۔ تو ساری زندگی اللہ کے رسول کی سنت پر عمل پیرا رہا، مبارک ہو۔ تو نے اپنی عبادات میں بدعات کی آمیزش نہ کی، بہت اچھا، ویل ڈن۔ لیکن یہ تو بتا، تو جو کاروبار کرتا تھا اس میں تو سود کی آمیزش تھی نا؟ کیا میرا حکم نہیں پڑا تھا؟ کیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں وہ پیغام نہیں دیا تھا کہ ان ربا الجاہلیہ تحت قدمی موضوع؟ آج کے بعد جتنے بھی سودی نظام ہیں محمد کے پاؤں کے تلے کچلے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، لمحہ فکریہ تو ہے نا کہ ہم جن سنتوں پر عمل پر اکتفا کر رہے ہیں، کیا ہمارا منہج صرف انہی سنتوں تک محدود تھا؟ ہمارا دین تو بڑا وسیع ہے۔ رب کا ایک پیغام آ جائے، رسول رحمت کا ایک پیغام مل جائے، ہم کائنات کے کسی امام کی نہیں سنتے ہیں، لیکن اندر موجود ایک ایسا امام ہے، اس کی آواز پر حلال اور حرام کا فرق نہیں ہوتا ہے۔ اے مسلم بتلا کہ رب کو بھی پیش ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ میرے عزیزو، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ بر وقت نماز پڑھنے والے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے مخاطب ہوں، اور تمام تر عبادات کا لحاظ رکھنے اور خیال کرنے والے، جب معاملات آتی ہے حقوق العباد کی تو ہم میں سے اکثر لوگ الا ماشاءاللہ 0 نمبر پر ہوتے ہیں۔ بلا شبہ ترہ امتیاز ہیں ہمارے لیے وہ پیغام رسالت مآب جو صحیح بخاری میں بڑے جلی الفاظ میں لکھا گیا، جعل الذل والصغار علی من خالف امری۔ لوگوں سنو، اس قوم پر، اس گھرانے پر، اس فرد پر اللہ کی طرف سے ذلتیں ہیں، اللہ کی طرف سے رسوائیاں ہیں جو مجھ محمد کا پیغام مل جائے اور اس کے خلاف جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ کو پیغام نہیں ملا کہ جہاں پاؤں سے پاؤں ملانا سنت ہے، وہاں کہیں اوپر کے درجے میں اپنے وہ فرائض ادا کرنا لازم ہے، وہ حقوق ادا کرنا لازم ہے جن کو اللہ نے قرآن میں بار بار یاد دلایا۔ قرآن میں اللہ بڑے پیارے انداز سے ایک جگہ فرماتے ہیں زنو بالقسطاس المستقیم۔ لوگوں تولتے ہو، کاروبار کرتے ہو نا تو پیمانہ پورا رکھو۔ سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں، یا قومی اوفوا المقیال والمیزان، اے میری قوم کے لوگوں اپنے ترازو اور پیمائش کے آلے پورے رکھا کرو، تولنا اور ناپنا پورا پورا کیا کرو۔ اور قوم کیا کہتی تھی جو ابھی بعض لوگ سن رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے،
या शुआइबु अस्सलातुका तअमुरुका अन नतरुका मा याबुदु आबाउना औ अन नफ़अला फी अमवालिना मा नशा। ऐ शुएब, आपकी ये जो नमाज रोज़ा है, जो दीन की दावत है, ये हमें हमारे कारोबारों से भी रोक देगी? हमारी मर्जी नहीं चलेगी कारोबारों में? क्यों? तुम ठीक है भी, तुम अल्लाह अल्लाह करो, तुम मस्जिद में तस्बीहों के दर्स दिया करो, ये क्या कि हमारी दुकानों को बंद करवाने के पीछे पड़े हुए हो और मर्जी करेंगे। वो हमारे पठान भाई है ना, अक्सर जेब में नस्वार या सिगरेट होती है तो बाहर जूते में उतार के मस्जिद में आ जाते हैं, बाहर जाते हुए फिर वही शुरू सिलसिला। मैं पेशावर में जब दोस्त से पूछा कि ये भी क्या है, पहले भी आपने, उन्होंने कहा ना वो दीनदारी है, ये दुनियादारी है। वो दीनदारी है, ये दुनियादारी है। वो दुनिया कैसी जिसमें दीन ना हो। मेरे भाइयों, रब्बे अकबर का पैगाम मैं बड़ी जसारत कर रहा हूँ अकाबिर उलमा के सामने चंद गुजारिशात पेश करने के लिए इसरार था, वगरना मैं कभी भी गुफ्तगू ना कर पाता। अर्ज़ ये है कि लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए ये है कि हमने अपने मसलक, अपने मनहज, अपनी दावत को 5 या 10 सुन्नतों तक महदूद कर लिया है। खुदारा जागिए, हमारे अकाबिर ऐसे न थे। वो अपनी पूरी जिंदगी में अल्लाह का दीन लाना जरूरी समझते थे, क्योंकि रब की भी यही मंशा है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी यही तकाजा रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यहाँ आखिर में वो हदीस मुबारक अर्ज करना चाहता हूँ। रहमत कायनात आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम, हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने यह फरमान हम तक पहुँचाया है, यब्न आदम, ए आदम के बेटे, हमें तफर्रग लिइबादती, आदम के बेटे, तफर्रग का माना है अपनी जिंदगी में से ना वक्त निकाल, लेकिन वक्त बड़े खींच के निकाल। यहाँ मुबालगे का सीगा है जिसका मतलब होता है एहतिमाम के साथ, कोशिश के साथ, यानी मुशक्कत के साथ, पूरी अपनी विल के साथ, अपने इरादे के साथ एक जिंदगी चल रही है, उसमें से खींच के वक्त निकाल। लिइबादती, अल्लाह कहते हैं मेरी इबादत के लिए अपनी मसरूफ जिंदगी में से खींच कर वक्त निकाल। फरमाया सिर्फ इतना काम अपनी जिंदगी में से मेरी इबादत के लिए, मेरी बंदगी के लिए, जो मैं चाहता हूं, वो नहीं कि जो हमने महदूद बंदगी तय कर ली है, वो जो रब चाहता है। मुख्तसर वक्त में अर्ज करना चाहता हूं, इसलिए फरमाया कि तफर्रग लिइबादती, मेरी इबादत के लिए यूं वक्त निकाल। फरमाया 2 इनाम दूंगा। पहला, अब होता तो ये है ना कि दुकान खुली है, अजान हुई, शटर डाउन करेंगे, 2, 4, 6, 10, 12 गाहक छूट जाएंगे। सोचता तो बंदा यही है कि मैं आज के दिन कुछ घाटे में हूं, खसारे में हूं। कहा पहला वादा यह है, अमलउ क़ल्बक ग़िनन, मेरा वादा यह है कि मैं तेरे दिल को अमीरी से भर डालूंगा। वादा क्या है? तेरे दिल को, बड़े बड़े अमीर मौजूद होते हैं लेकिन दिल के छोटे से गरीब, अल्लाह फरमाया जितना दिया है मिलना तो उतना ही है, जो तकदीर में लिखा मिलकर वही रहना है, लेकिन जितना मिलेगा उस पर तुझे मुतमईन कर दूंगा, गिना नसीब करूंगा दिल की। फरमाया वो असुद्द फक़रक, जा दूसरा वादा यह है कि तेरी फकीरी भी खत्म कर दूंगा, तेरी गुर्बत का खातिमा। वादा कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अल्लाह। और अल्लाह का वादा झूठा हो सकता? ईमान है इंशाअल्लाह। फरमाया व इल्ला तफ़अल, अगर मेरे लिए तूने वक्त दिया तो ये 2 वादे, एक तो दिल का गिना और दूसरा जेब भर दूंगा। जिस भी सूरत में हो रब्बे अकबर जानते हैं। फरमाया कि अगर ऐसा ना किया, मुझे वक्त ना दिया, मेरी पुकार पर लब्बैक ना कहा, मेरे हुक्म पर बात न मानी, फरमाया व इल्ला तफ़अल,
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو نے ایسا نہ کیا املأ یدک شغلا، اے بندے تو نے میرے لیے وقت نہ نکالا تو میں تیری زندگی سے تیرا وقت ہی نکال دوں گا، اپنی ذات کے لیے وقت نہ بچے گا، یوں مشغول کروں گا تیرے ہاتھوں کو کہ تیرے ہاں اپنی ذات کے لیے وقت۔ اور یقین کیجئے ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ جو اللہ رب العزت سے دور ہوتے ہیں اور دل پرسکون نہیں ہوتا ہے، دن دوپہر رات شام اپنی اولاد کے لیے وقت نہیں ہے اور گیلا کرتے ہیں لوگ۔ آپ دیکھ لیجئے بہت سی مثالیں آپ کے ہاں موجود ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تیرے ہاتھوں کو یوں مشغول کروں گا کہ وقت نہیں بچے گا، اور اگر مجھے وقت نہ دیا تو دوسرا میرا وعدہ پھر یہ ہے وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، کی ایک صفت نہیں مانی، اور ہم اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمائے، بحیثیت امت جاگیے، باشعور مسلمان بنیے، وہ مسلمان بنیے جو بائی برتھ مسلمان ہونا کمال نہیں ہے، بائی چوائس مسلمان ہونا کمال ہے۔ یہ دلیل کا دور ہے، یہ عقل کا دور ہے۔ آج لوگ دلیل سنتے ہیں، دلیل مانتے ہیں۔ آپ بھی رفع الیدین ضرور کیجئے، اس لیے کیجئے کہ آپ کے پاس فلاں حدیث ہے، آپ کے پاس اللہ کے رسول کا فلاں پیغام موجود ہے۔ بلا شبہ اسی طرح آپ حلال کمائیے، اس لیے کہ رب کا حکم ہے
آپ اپنی بہنوں بیٹیوں کو حصہ وراثت دیجئے، اس لیے کہ رب کا حکم ہے۔ آپ اپنے پورے معاشرے پر اسلام لے کے آئیے، اپنی ذات سے شروع کر کے اپنے گھرانے پر نافذ کر کے پھر پورے معاشرے میں یوں اسلام آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ استاد جی آئیے۔ یہ تھے جناب محترم پروفیسر عثمان خالد صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو آپ حضرات کے سامنے بڑی فکر انگیز گفتگو فرما رہے تھے۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس نوجوان کے عمر علم کہ میں آج کے اپنے آخری معزز مہمان کو خطاب کے لیے دعوت دوں۔ ان تمام احباب کا اس پروگرام کی انتظامیہ اور اس مرکزی مسجد کی انتظامیہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل صفدرآباد اور اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل صفدرآباد کی طرف سے، تحصیل بھر سے تشریف لانے والے علماء کرام اور آپ حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک اسی طرح اتفاق، اتحاد اور دل جمی کے ساتھ دین کی دعوت کو معاشرے میں پھیلانے کی اللہ وحدہ لا شریک سعادت نصیب فرمائے۔ اس وقت ہم اپنے اس معزز مہمان کی گفتگو سننے کے مشتاق ہیں۔ ان کا تعلق بر صغیر کے ایسے خاندان سے ہے کہ جن کی خدمات 300 سال سے بھی زیادہ اس بر صغیر میں دین کی خدمات ہیں۔ پورے بر صغیر میں اہل حدیث مسلک اور جماعت کے 4 خاندان ایسے تھے جنہوں نے مجموعی طور پر خاندانی لحاظ سے اس مسلک کی تبلیغ، اشاعت اور قرآن و حدیث کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے کام کیا۔ ان میں ایک غزنوی خاندان ہے، ایک روپڑی خاندان ہے اور ایک دہلوی خاندان، اور چوتھا خاندان جو ان سب سے قدیم اور پرانا تھا وہ لکھوی خاندان۔ کہ ہمارے آج کے معزز مہمان حضرت ڈاکٹر صاحب کے جد امجد حافظ بارک اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1720 میں ضلع فیروز پور کے گاؤں لکھو کے میں ایک تبلیغی اور دینی ادارہ قائم کیا، جس میں تبلیغ کے ساتھ ساتھ تعلیم کا بھی سلسلہ جاری کیا۔ اور آج 2020 ہے، یعنی پورے 300 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور یہ بزرگوں کی اخلاص، محنت، جد و جہد، امت مسلمہ سے ہمدردی اور خیر خواہی کا نتیجہ ہے۔ یہ خاندان آج بھی اسی طرح پوری آب و تاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے بر صغیر میں دین کی دعوت کو پھیلائے ہوئے ہے، اور بڑے بڑے نام اس خاندان کا صدقہ جاریہ ہیں۔ میں صرف ایک مثال عرض کیے دیتا ہوں۔ ہمارے اس پاکستان میں، پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری کا نام بڑا معروف ہے۔ ہمارے شہر میں بھی ان کے بہت سارے مرید ہیں۔ لاہور شیراں والا گیٹ میں ان کا تبلیغی مرکز ہے، اور قرآن مجید کی تفسیر کے وہ امام مانے جاتے ہیں۔ شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری اور ان کا خاندان
ان کے چچا مولانا عبید اللہ سندھی، یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کے جد امجد حضرت حافظ محمد بن بارک اللہ لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کی احوال الآخرت پنجابی میں لکھی ہوئی کتاب پڑھ کر مسلمان۔ پہلے ان کا تعلق سکھ مذہب سے تھا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ وحدہ لا شریک نے اس خاندان کی وجہ سے تعلیم سے، تربیت سے، دین سے، اسلام سے نوازا۔ اور پھر اس پر لطف کی بات یہ کہ ہمارے ملک کی معروف شخصیت ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر بھی رہے، جناب محترم ڈاکٹر صاحب کے چچا جان تھے حضرت مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ۔ انہوں نے شیرامالا باغ میں مولانا احمد علی لاہوری صاحب سے دورہ تفسیر کیا۔ جب امتحان دیا تو امتحان میں فرسٹ آئے۔ مولانا عبید اللہ سندھی صاحب نے امتحان لیا تھا، انہوں نے پوچھا کہ آج کس پروگرام میں فرسٹ کون آیا، تو بتایا گیا کہ یہ لکھوی خاندان کے چشم و چراغ معین الدین ہے۔ انہوں نے اسٹیج پہ حوصلہ افزائی کی تھی، انہوں نے کہا اس بچے کو فرسٹ ہی آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ان کے دادا کی کتاب پڑھ کر تو ہم مسلمان، ہمیں قرآن کی تفسیر آئی۔ تو آج ہم بڑے خوش قسمت ہیں، پورا علاقہ ہمارا اس بات پہ شادہ و فرحہ، بلکہ مجھے شادہ و فرحہ سے بات یاد آئی، راوی خود ڈاکٹر صاحب ہی ہیں، میں اختصار کی وجہ سے بات عرض کرتا ہوں۔ ابھی جن مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوا ہے، وہ حضرت ڈاکٹر صاحب کے چچا محترم ضلع قصور کے گاؤں خورم ہٹار میں وہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے، تو وہاں کے لوگوں نے اپنی گلیاں بازار گاؤں کے جو ہے نا وہ جھاڑو دے کر صفائی کی، بالکل صاف ستھرا کی۔ اور جمعے کے بعد وہاں کے بزرگ کہنے لگے کہ ہم نے تو آج اپنے گاؤں کے گلیوں بازاروں کی صفائی اس لیے کی ہے، ہمیں آج اتنی خوشی ہے کہ ہمارا پورا گاؤں مولانا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب تھے، ان کی تقریر سن کر اور ان کی تعلیم اور تربیت سے ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ آج ہمارے مرشد کا بھائی جو ہے وہ ہمارے جمعہ پڑھانے کے لیے، تو آج ہمارے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہم اس خاندان کے چشم و چراغ کی زیارت کے لیے حاضر ہیں۔ ابھی ہم ان کی گفتگو سنیں گے، اور سچی بات ہے ہم نے ان بزرگوں کو تو نہیں دیکھا، لیکن ہم ان آنکھوں کو ضرور دیکھنا چاہیں گے جن آنکھوں نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے، جن کی محنت سے، جن کی کوشش سے اللہ وحدہ لا شریک نے اس بر صغیر میں دین کی دعوت کو پھیلایا۔ ہم دعا گو ہیں اللہ پاک ان تمام خاندانوں کے افراد کو اللہ پاک اپنی رحمت سے نوازے، اور ان تمام خاندانوں کے صدقات جاریات اللہ پاک جاری فرمائے۔ پھر ان کے بعد افرادی لحاظ سے، اجتماعی لحاظ سے، یا جن جن حضرات نے بھی دین کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اللہ پاک سب کی مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ تو اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے آج کے معزز مہمان اور جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ تشریف لائیں، اپنے خیالات عالیہ سے اپنے ان چاہنے والے احباب کو نوازیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں بھی صحت میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ کی اور آپ کے خاندان کی اس مسائی اور جد و جہد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو سننے کے بعد پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر پورے علاقے کی جماعت کی طرف سے، مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے اپنے معزز مہمان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اہلاً سہلاً مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद, अज़ान हो ला इलाहा इल्लल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ए ईमान वालो, ए ईमान का दावा करने वालों, डर जाओ अल्लाह से और बात किया करो निहायत दुरुस्त और सीधी। जब तुम इस तरह से करोगे तो अल्लाह तुम्हारे तमाम मामलात की इस्लाह फरमा देगा और तुम्हारे गुज़श्ता ज़िंदगी के गुनाह भी मुआफ़ फरमा देगा। उसका ये कानून है कि जिस किसी ने भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में ज़िंदगी बसर की, बस यकीनन उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको, हम सब को इस दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा है। और ये इम्तिहान हमा जहद भी है, हमा वक्त भी है, हमा गिर भी है और बहुत ही मुश्किल इम्तिहान। इस इम्तिहान में इंसान को खराबी की तरफ ले जाने वाले अवामिल बहुत ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा कि कदम कदम पे इंसान को
معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی جہاں بربادی اور تباہی کے ہزار امکانات ہوں اور اصلاح کا کوئی امکان باقی نہ رہے؟ وہ معاشرہ کیسے بچے گا؟ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا ثلاث مہلکات، تین باتیں جو ہیں وہ تباہ و برباد کر دینے والی۔ اللہ اکبر۔ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ فرمایا شح مطاع وہوى متبع، اور تیسری بات اعجاب المرء نفسہ، کہ کوئی شخص اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل پڑے۔ شح ایک فرمایا شح مطاع، ایسی بخیلی، ایسا لالچ۔ شح اصل میں کہتے ہیں دل کی بخیلی کو۔ جو دل میں بخیلی ہوتی ہے، دل میں جو کچھ کرنے کا، بخل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، شح لالچ، جس کی عملی صورت بخل ہوتا ہے۔ بخل بھی قرآن کا لفظ ہے، بخل بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ بخل کا مطلب ہوتا ہے روک لینا، اور جو روک لینے کی خواہش دل میں ہوتی ہے اس کو شح کہتے ہیں۔ اور یہ شح جو ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی میں ہوتی ہے اور کسی میں نہیں ہوتی، ہر ایک میں ہوتی ہے۔ امتحان جو ہوا، یہ نہ ہو تو امتحان کیسے ہو؟ قرآن کہتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہر نفس کے اندر لالچ رکھا، ہر نفس کے اندر بخیلی رکھی، لیکن بخیلی کا ہونا تباہ و برباد نہیں کرتا۔ جو تباہ و برباد کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہوم متبع وشح مطاع، جس لالچ کے، جس بخیلی کے پیچھے چل پڑا انسان، جس بخیلی کا حکم مان لیا۔ اب دل میں شح تو ہر ایک کے ہوتی۔ اللہ قرآن کہتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے دل کی بخیلی سے بچ گیا وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور وہاں علماء نے اور مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور یہ واقعہ کیا ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اس کو کون کھانا کھلائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آیا، آپ نے اپنی ساری ازواج مطہرات کے گھروں سے کھانے کا پتہ کروایا، کہیں سے کوئی کھانا نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلائے؟ فوراً ہاتھ کھڑا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کھانا کھلاؤں۔ اب پتہ نہیں ہے گھر میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً میں کھلاؤں گا۔ دل کی بخیلی تو ختم ہو گئی نا۔ دل میں تو روکنے کی خواہش نہیں ہے، دل میں خواہش کیا ہے؟ دینے کی۔ دل میں خواہش کیا ہے؟ میں دے دوں۔ وہ جو دل میں اللہ نے رکھی ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر نفس کے اندر اچھی باتیں بھی ہیں، بری باتیں بھی ہیں، وہ اسی لیے تو رکھی ہیں کہ امتحان کریں کہ کون ان کے پیچھے چلتا ہے، کون اللہ کے حکم کے پیچھے چلتا ہے اور اللہ کے رسول کے حکم کے پیچھے۔ اللہ، یہی تو امتحان ہے۔ لہذا گھر گئے، جا کے پوچھا، بی بی صاحبہ نے کہا گھر میں کھانا ہمارے لیے بھی نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے، اتنا کھانا ہے جو صرف بچوں کو کھلایا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ اپنی بیوی کو سمجھایا کہ نیک بخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے، ایسا کرو کہ بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو، بھوکا سلا دو، کھانا میرے اور مہمان کے سامنے رکھ دینا، اور جب ہم کھانا شروع کریں تو چراغ گل کر دینا، اندھیرا ہو جائے گا، میں ایسے منہ سے چپ چپ کرتا رہوں گا جیسے میں بھی کھا رہا ہوں، مہمان سمجھے گا میں بھی کھا رہا ہوں، وہ پیٹ بھر کے کھا لے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان پیٹ بھر کے کھا لے اور کوئی بات نہیں ہم بھوکے رہ جائیں۔ اللہ اکبر، سارا گھرانہ بھوکا رہا، بچے بھوکے سوئے۔ کوئی ماں دیکھی ہے دنیا میں؟ کسی ماں کی ممتا دیکھی ہے جو اپنے بچوں کو بھوکا سلا دے؟
وہ اس کی کیسی شح نفس کی کیفیت ہوگی کہ دل کا لالچ ہر ماں چاہتی ہے کہ ساری دنیا کا کھانا سمیٹ کے اپنے بچوں کو کھلا دے، وہ اپنا پیٹ کاٹ کے بھی اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہے۔ وہ کیسی ماں تھی کہ اس نے بچوں کا پیٹ کاٹ کے مہمان کو کھلا دیا۔ صبح فجر کی نماز پہ ابو طلحہ انصاری گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا ابو طلحہ کیا کیا ہے تو نے؟ تیرے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ہے۔ اللہ، تو نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے دل کی شح سے بچ گیا، دل کی بخیلی سے بچ گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ہے کامیاب لوگ۔ اللہ اکبر۔ اور ہَوًى مُتَّبَعٌ، ایسی خواہش جس کے پیچھے انسان چل پڑے، خواہش ہر انسان کے دل میں ہے، بخیلی ہر انسان کے دل میں ہے۔ جو عمل کرے گا وہ تباہ و برباد ہوگا۔ ہم نے پوری زندگی، آپ اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں، میں بھی اور آپ بھی، ہم سب اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم سب کی زندگی یا ہوا کے پیچھے چل رہی ہے یا شوق کے پیچھے چل رہی ہے۔ ہم نہ شوق کو ختم کرنے کے لیے کبھی سوچتے ہیں، نہ ہوا کو روکنے کے لیے سوچتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو ہوا ہے نا، اللہ اکبر، یہ اس کے پیچھے چلنا دنیا کائنات کا سب سے بڑا شرک ہے۔ ہم ویسے بڑے مشرکوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں، فلاں مشرک فلاں مشرک۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، تو نے وہ شخص نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا؟ یہ تو اس کے حکم کے پیچھے چلتا ہے۔ اللہ، یہ بھی برباد کر دینے والی ثلاث مہلکات، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسری چیز فرمایا اعجاب المرء بنفسہ، یا اعجاب المرء نفسہ، آدمی کا اپنے آپ کو پسند کرنا۔ میں ٹھیک ہوں، میری بات ٹھیک ہے، میرا مسلک ٹھیک ہے، میری بات ٹھیک ہے، میری گفتگو ٹھیک ہے، میرا سٹینڈ اپ، میں جس جگہ پہ سٹینڈ کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے، میری پوزیشن، میری پارٹی، میرا خاندان، میری ہر بات ٹھیک ہے۔ یہی تو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ثلاث مہلکات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انسان کو برباد کر دینے والی۔ کیا ہمیں احساس ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ احساس ہے۔ احساس ہو تو اصلاح کا امکان ہو، احساس ہو تو اصلاح کی گنجائش ہے۔ اس معاشرے کی اصلاح ممکن کیسے ہے جس میں ہر بندہ ہی ٹھیک ہے؟ آپ جس سے پوچھو کہتے سارے ہی ٹھیک ہیں، وہ کہتے کسی کو کچھ نہ کہو سارے ٹھیک ہیں۔ اچھا، جو سارے ہی ٹھیک ہیں تو پھر اصلاح کا عمل تو ممکن نہیں ہے نا۔ اصلاح کا عمل اس وقت ہوتا ہے ممکن جہاں خرابی کا احساس ہو۔ جب خرابی کا احساس نہیں تو اصلاح کیسے ہوگی؟ آپ معاشروں کی اصلاح کی تنظیمیں بنا لیں، آپ انجمن فلاح معاشرہ بنا لیں، انجمن اصلاح معاشرہ بنا لیں، انجمن اصلاح انسانیت بنا لیں، آپ جتنے مرضی تنظیمیں اصلاح کی بنا لیں، آپ مہمات شروع کر لیں، اصلاح کبھی اس معاشرے کی ممکن نہیں ہے۔ کسی ایک فرد کی بھی اصلاح ممکن نہیں ہے جب تک اس کو خرابی کا احساس نہ ہو۔ اقبال نے کہا تھا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا، احساس کہاں سے لائے؟ اور حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا کہ لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ لوگوں کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے کیا کیا نقصان کر بیٹھے ہیں اور کیے چلے جا رہے ہیں۔ ہر لمحہ نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم اپنی خواہش نفس پر قربان کر رہے ہیں، اپنی شح نفس پر قربان کر رہے ہیں، اپنے آپ کی پسندیدگی میں قربان کر رہے ہیں۔ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سے حکم کی کب کب کہاں کہاں خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کے پیچھے سب سے بڑی کوئی بلا ہے، سب سے بڑا کوئی اگر افریت ہے تو انسان کی اپنی ہوائے نفس ہے، اپنی خواہش نفس ہے، یا پھر اس کی شق نفس، اللہ، یا پھر اپنا اعجاب ہے، اپنا عجب ہے، اپنے آپ کو پسندگی، میں ٹھیک ہوں باقی تو سارے ایسے ہی۔ اللہ، تو اصلاح کیسے ہو؟
اتنا مشکل کام ہے کہ لگتا یوں ہے کہ آج کے دور میں اور آج کے ماحول میں تو شاید ناممکن. واللہ اعلم بالصواب، اللہ کو معلوم ہے کیسے ہوگا. تو یہ جو 2 آیات میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ کریم نے ہمیں ایک نسخہ بتایا ہے. بگاڑ کی انتہا کو پہنچنے والوں کو بھی نسخہ ہے، اور جو لوگ راہ راست کا احساس رکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہی نسخہ ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سب سے پہلے تو اس خطاب پر غور کریں، اے ایمان والو، اور میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو. ترجمہ اس کا ایمان والو ہی، لیکن اس سے مراد ایمان کا دعویٰ کرنے والے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والا ایمان والا نہیں ہوتا. ایمان کا دعویٰ اور چیز ہے، ایمان والا ہونا اور چیز ہے. اللہ اکبر. دل میں ایمان ہو اور بندہ چین کی بانسری بجا رہا ہو، دل میں ایمان ہو، راتوں کو اس کو نیند آ جائے، دل میں ایمان ہو، آدمی کے اندر تڑپ پیدا نہ ہو، دل میں ایمان ہو، آدمی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر کاربند ہونے کے لیے فکر مند نہ ہو جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم بالکل بے فکری کی زندگی گزارنے والے، ہم ہر چیز کے بارے میں لاپرواہی کی زندگی گزارنے والے، ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ایمان ہے. اللہ ایمان ہو تو اس زندگی میں چین ممکن نہیں ہے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. 3 باتیں نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیجئے، ٹٹول کے اپنا اپنا ایمان آپ خود اندازہ کر لیجئے. ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. 3 باتیں کسی شخص کے اندر ہوں تو اس نے گویا ایمان کی مٹھاس چکھ لی، ایمان کی شیرینی، ایمان کا ذائقہ اس کو آیا جس کے اندر 3 باتیں. اللہ اکبر. کون کون سی 3 باتیں؟ اس میں پہلی بات، اب اس سانچے میں اور آپ ہم سب اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہاں ہیں، کہ سب سے پہلی بات ہے یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ. سب سے پہلی نشانی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی بات وہ دنیا کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پسندیدہ ہو. اب یہ دیکھ لیں، اگر تو ہم زندگی اسی طرح گزار رہے ہیں، میں اور آپ تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں فیل ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، قرآن کی بات سنتے ہیں، سن کے ہم پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ گل تو ٹھیک ہے تو صحیح، پر میں نہیں کر سکتا، میرے حالات نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا. کرتے ہیں نا، کہتے ہیں نا. تو یہ کہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے یہ کہنا کہ میں نہیں کر سکتا، یہ تباہی و بربادی، اس سے بڑی تباہی و بربادی اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ کوئی شخص کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کے کہ میں نہیں کر سکتا. وہ کوئی بھی بہانہ بنا کے ادھر کھسکے یا ادھر کھسکے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد یعلم اللہ، سورہ نور کے اندر قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو عام بلاوا نہ سمجھو. بلاوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کہ تم جو بھی بہانہ بنا کے کھسکو گے نا، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، تم میں سے جو آنکھ بچا کے کھسکتا ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے. کس کو نہیں پتا شریعت کے احکام کا آج کے دور میں؟ علم کہاں کم ہے، علم کہاں کمی ہے، ہر ایک کو پتا. لیکن وہ کہتا ہے بات تو ٹھیک ہے، میں نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. جو بھی بندہ کسی بھی بنیاد پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو وہ ڈر جائے اور بچ جائے اس بات سے کہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب الیم، یا تو ان کو کوئی فتنہ پہنچے گا یا ان کو کوئی دردناک عذاب آن کے پہنچے گا. دنیا میں فتنے فتنے بگاڑ کوئی تھوڑا. ایک مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، پھر میں بات آگے بڑھاتا ہوں. ہم ایمان کا دعویٰ کرنے والے
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनते हैं, क्या मौलवी, क्या गैर मौलवी, क्या पढ़े लिखे, क्या जाहिल, हर शख्स की बात है। इस मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी? अल्लाह अकबर, एहसास होगा तो इस्लाह होगी। मिसाल में ये अर्ज किया करता हूं, बेशुमार मिसालें। अल्लाह अकबर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो तुम्हारे घर बेटी का रिश्ता आए ना, दो बातें तुम्हें उसकी पसंद हो और उस पर तुम्हें कोई एतराज ना हो। दो बातें कौन कौन सी? मिम्मन तरदौना दीनहु व खुलुकहु। घर में रिश्ता आया, उसका दीन और उसका अखलाक, इन दो बातों पर तुम्हें कोई एतराज नहीं, ये पसंद है तुम्हें, अखलाक भी अच्छा, दीन भी ठीक। फरमाया फज़व्विजू, रिश्ता कर दो, हुक्म है। रिश्ता आया है और तुम रिश्ता कर दो, और अगर नहीं करोगे ना तो इल्ला तफ़अलूहु, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इल्ला तफ़अलूहु, बावजूद इस बात के दीन भी ठीक है, अखलाक भी ठीक है। ओहो, अल्लाह तो करता ही कुछ नहीं, अभी तो उसका कारोबार कोई नहीं है, अभी तो पढ़ रहा है, अभी तो हमारी बेटी पढ़ रही है, ये फलान डिग्री करेगी फिर करेंगे, कोई और बहाना। फरमाया इल्ला तफ़अलूहु, अगर तुमने ना किया ना, दीन और अखलाक ठीक था, रिश्ता नहीं किया, फरमाया तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज़, जमीन में फितना फैल जाएगा और बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा होगा। अल्लाह अकबर, अगर तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक हुक्म नहीं मानोगे तो कितने हुक्म हैं जो सुबह शाम हम नहीं मानते। तबाही और बर्बादी के अलावा हमारे लिए बचा क्या है? लिहाजा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान का दावा करने वालों, अगर अपना ईमान टटोलना है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक अपने आप को टटोलिए। क्या अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात हमें दुनिया कायनात की हर बात से ज्यादा अजीज है? अगर है तो ईमान है, अगर नहीं है तो फिर ईमान का दावा कैसा? इसका मतलब है हम सिर्फ खाली खोली ईमान का दावा करते हैं। अल्लाह अकबर। और दूसरी बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अय्युहिब्बल मरअ, ये कि अगर आपने किसी से मोहब्बत करनी है करें, लोगों से ताल्लुक़ रखना रखें, चीज़ों से भी ताल्लुक़ रखना रखें, लेकिन उसकी वजह होनी चाहिए। अय्युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, मोहब्बत है तो सिर्फ अल्लाह के लिए, गोया दुश्मनी है तो अल्लाह के लिए। अफदलुल अमाल, दूसरी जगह फरमाया बेहतरीन करने का काम यह है अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत हो और अल्लाह के लिए दुश्मनी हो। किसी और के साथ और कोई मसला ही नहीं है, सिर्फ इसलिए कि जिस मामले में अल्लाह को राज़ी करने की ज़रूरत है तो उसके साथ मोहब्बतें हैं। मोहब्बत है तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए है, दुश्मनी है तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए। अल्लाह, क्या हमारा मेयार ज़िंदगी ये है? अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र की बात है, ईमान वाली ज़िंदगी है। अगर नहीं है तो फिर ईमान की फिक्र करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ईमान का दावा करने वालों। और सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ए ईमान का दावा करने वालों वाक़अतन ईमानदार बन के भी दिखाओ, अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ। वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूलिही, उस किताब पर भी ईमान लाओ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। वल किताबिल्लज़ी अंज़ला मिन क़ब्ल, और उस किताब पर भी ईमान लाओ जो इससे पहले नाजिल हुई। अगर ये करोगे तो ये ईमान होगा, वगरना फिर सारा ही कुफर है। वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर, वगरना तो फिर कुफर की ज़िंदगी है। और जो कुफर की ज़िंदगी गुजार रहा हो फ़क़द दल्ल दलालन बईदा, उससे बड़ा दूर की गुमराही में और कोई नहीं हो सकता। फिर अपनी अपनी ज़िंदगियों का हम जब जायज़ा लेते हैं तो हम तो सिर्फ खाली खोली ईमान का दावा करते हैं। इस्लाह कैसे हो? सुन लीजिए, दो नुस्खे बताए हैं अल्लाह ने यहाँ इस्लाह के। इस्लाह वैसे कोई नहीं होनी, इसलिए नहीं होनी कि एहसास ही कोई नहीं खराबी, एहसास से ध्यान भी जाता रहा। इस्लाह का टूल क्या है कि तुम ऐसा करो,
इत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। दो काम कर लिया करो, एक तो हर मामले में इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह कोई नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कोई खौफनाक चीज़ है उससे डरना है। तक़वा का माना ये होता है कि अल्लाह की नाराज़गी से डरना। तरफ इशारा करके फरमाया था कि तक़वा यहाँ होता है और दिल में क्या होता है? एहसास। गोया कैसा एहसास हो तो तक़वा होता है, ये एहसास दिल में हो कि कहीं मेरा अल्लाह नाराज़ ना हो जाए और कहीं मैं अपने अल्लाह की रजामंदी से महरूम ना रह जाऊं। ये दोहरा एहसास जिसके दिल में आ गया वो मुत्तकी है। जिसके दिल में ये एहसास आ गया कि अल्लाह मुझसे कोई छोटी से छोटी ऐसी गलती सरजद ना हो जाए जो तेरी नाराजगी का बायस बन जाए, और अल्लाह कोई छोटे से छोटा काम होने से रह ना जाए जो तेरी रजामंदी का बायस बन सकता है। ये दोहरा एहसास, ये दोहरी तड़प, ये अगर जिंदगी का बुनियादी नुक्ता बन गया तो इंसान कामयाब है। इत्तकुल्लाह, पहला काम ये करो कि हर लम्हे, हर काम करने से पहले ये सोचा करो कि इस काम में मेरा अल्लाह राजी है कि नाराज। अगर तुम्हें हर काम में, हर कदम पे ये एहसास पैदा हो गया कि कहीं मेरा अल्लाह नाराज ना हो जाए, मैंने उससे बचना है, गोया हर गुनाह से बचना है, हर नेकी हासिल करनी है, अगर ये एहसास हो और इस एहसास के मुताबिक जिंदगी गुजरना शुरू हो जाए तो ये तकवे की जिंदगी। पहला तो काम ये करो, आज से, अभी से, यहां उठने से पहले अल्लाह के साथ वादा करो, अल्लाह आज से पहले जितनी जिंदगी गुजर गई तू माफ फरमा दे। आज इस लम्हे के बाद जितनी जिंदगी बाकी है, वो चाहे चंद लम्हे है या चंद साल है, ये तू जानता है। हो सकता है इस मस्जिद से निकलना हमें नसीब ना हो, अगला लम्हा नसीब ना हो, अल्लाह ही जानता है मौत कब आनी है, लेकिन अल्लाह से वादा कर ले कि अल्लाह आज के बाद तेरी नाराजगी का कोई काम नहीं करेंगे और आज के बाद तेरी रजामंदी का कोई काम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो छोटे से छोटा हो। जब अल्लाह से ये वादा कर ले तो इत्तकुल्लाह के हुक्म पर अमल हो गया। लिहाजा सुबह जब निकलना है तो निकलने से पहले जब इंसान उठता है, वहां से लेकर पूरी जिंदगी, कपड़े पहनने से पहले, तैयार होने से पहले, दूसरों से गुफ्तगू करने से पहले, जुबान खोलने से पहले, आंख निगाह डालने से पहले, समातों से कोई चीज टकराए उसको ध्यान से सुनने से पहले, हर चीज से पहले जब ये ख्याल शुरू हो गया कि कहीं मेरा अल्लाह नाराज ना हो जाए, तो आप समझ लीजिए तकवे की जिंदगी शुरू हो गई। इसके लिए रियाजतें, चिल्ले काटने की जरूरत नहीं है। जिस दिन, जिस लम्हे आपने तय कर लिया कि आज के बाद मेरी जिंदगी अल्लाह की नाराजगी से बचने वाली जिंदगी होगी, अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने वाली जिंदगी होगी, तो उस दिन से अल्लाह के फजल से आपके तकवे के सफर का आगाज हो गया। फिर बाकी जिंदगी उसमें बरकत अल्लाह डाले। दूसरा काम फरमाया वक़ूलू क़ौलन सदीदा, एक काम करो, बात तो सीधी किया करो। क़ूलू क़ौलन सदीदा, सीधी बात किया करो। अब ये सीधी बात जो होती है ना, हर सच्ची बात सीधी नहीं होती। हो सकता है ये मेरा फिक्रा बहुत सारे लोगों के लिए सकील हो, हर सच्ची बात सीधी नहीं होती। अल्लाह अकबर, झूठ तो झूठ है, झूठ तो मोमिन बोले तो वो तो ईमान के वैसे ही मुनाफी है। मोमिन झूठा नहीं हो सकता। ईमान और झूठ वो तो एक शख्स में दोनों इकट्ठे हो ही नहीं सकते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था ना, अयकून अल-मोमिनु बखीलन अयकून अल-मोमिनु जबानन, क्या मोमिन कंजूस हो सकता है, बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया हो सकता है। आदमी, किसी की तबीयत अल्लाह ने खुले दिल वाली बनाई है, किसी की कंजूसी वाली बनाई है, किसी को बहादुर बनाया है, किसी को बुज़दिल बनाया है। सहाबा किराम के अंदर भी ये मिसालें मौजूद थी। अल्लाह अकबर। तो ये चीजें ईमान के मुनाफी नहीं है। लेकिन फरमाया जब लगे हाथों उसने सोचा मैं ये भी पूछ लूँ, अयकून अल-मोमिनु कज़्ज़ाबन, क्या मोमिन झूठा भी हो सकता है? फरमाया ला, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। झूठ और ईमान एक शख्स में इकट्ठे नहीं हो सकते। लिहाजा झूठ तो झूठ है। सच बोलते हुए
ایسی بات کرنا جو دوسرے کو دھوکے میں مبتلا کر دے، یہ قول سدید کے خلاف ہے۔ یہ جو سدید کا لفظ ہے نا، عربی زبان میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، تسدید السہم۔ تسدید السہم کہتے ہیں تیر کو سیدھا کرنا۔ اور تیر کو سیدھا کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ وہ ٹارگٹ پہ جا کے لگے، نشانے پہ لگے۔ اگر ذرا سا بھی وہ ادھر ادھر ہو گیا تو وہ نشانے پہ نہیں لگے گا جا کے۔ تو آپ اندازہ کیجئے، جب تسدید السہم کی جاتی ہے، جب اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے، یا اس کو مستقیم، استقامہ بھی اس کا عربی زبان میں معنی ہے کہ استقامت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک خط مستقیم ہوتا ہے۔ مستقیم خط اس کو کہتے ہیں کہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے کے درمیان جب آپ سیدھی لائن کھینچتے ہیں تو وہ خط مستقیم ہے۔ وہ ذرا سی بھی ٹیڑھی ہو گئی تو وہ مستقیم نہیں ہے۔ لہذا سدید وہ ہوگا، قول سدید وہ ہوگا جو اتنی سیدھی بات ہو کہ اس میں ذرا بھی بل پھیر نہ ہو، سچی ہو، لیکن اگلے بندے کو کمیونیکیٹ ٹھیک نہیں ہو رہی تو وہ قول سدید نہیں ہے۔ سچی بات بھی ہو، وہ کہتا ہے نماز پڑھی، وہ کہتا ہے جی عشاء کی نہیں پڑھی، اب باقی خود ہی سمجھو باقی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، وہ گول ہو گئی۔ ابھی بات تو سچی ہے کہ عشاء کی نہیں پڑھی، لیکن یہ قول سدید نہیں ہے، یہ جلیبی جیسا قول سدید ہے کہ اگلے بندے کو سمجھ ہی نہ آئے کیا ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اپنے پورے معاشرے کو دیکھیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ قول سدید ویسے ہی اٹھ گیا ہے، کوئی بندہ سیدھی بات نہیں کرتا، اور کاروباری بندہ سیدھی بات کر لے، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں اس نے کھے اور گھٹا کاروبار کرنا ہے۔ جس کو گاہک کو ڈیل کرنا نہیں آتا، وہ اس نے کیا کاروبار کرنا ہے، وہ بات ہی سیدھی بتا دیتا ہے اگلے بندے کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سن لیجئے، دھوکہ صرف جھوٹ نہیں ہوتا، سچ بول کے بھی دھوکہ ہوتا ہے۔ جھوٹ تو ہے ہی جھوٹ، جو آپ سچ بول کے بھی کسی کو، اگر ایسی بات جو ابلاغ نہیں ہوئی، آپ جو بھی بات کریں، جس بھی لفظ کریں، زومانہ بات کر لی، کوئی ایسی بات کر لی جس سے اگلے بندے کو پورا ابلاغ نہیں ہوا، یہ قول سدید تو نہیں ہے۔ قول سدید کیا ہے؟ کہ جو بات آپ کے دل میں ہے وہی بات کر دیں، اور سیدھی سیدھی کر دیں۔ جب اس طرح کرو گے تو فرمائے یصلح لکم اعمالکم، اللہ سارے معاملات کی اصلاح خود کر دے، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ اکبر، تو ہم کیا سیدھی بات کرتے ہیں؟ دیکھو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، من غش فلیس منی، یا من غشنا فلیس منا، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے اس کا۔ غش ملاوٹ نہیں ہوتی، ملاوٹ بھی غش ہوتی ہے، لیکن صرف اس کا معنی ملاوٹ نہیں ہے۔ غش کا معنی ہے المکر والخدیعہ، کسی کے ساتھ چلاکی کرنا اور دھوکہ کرنا، یہ غش ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے دھوکہ اور چلاکی کی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اور دھوکہ کیا کس نے تھا؟ اس کا جو شان ورود ہے اس حدیث کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ سے گزرے تھے، ایک ریڑی والے کے جو غلہ بیچ رہا تھا، پھڑی والا، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پوچھنے کے لیے کہ کیا اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے گیلا تھا، اندر سے گیلا تھا، باہر سے خشک تھا۔ تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، اور ساتھ آپ نے فرمایا من غش فلیس منی، من غشنا فلیس منا، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اب جو نیچے گیلا تھا باہر خشک تھا، ملاوٹ نہیں تھی، دھوکہ تھا، یہ دھوکہ تھا۔ لہذا جو دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور دھوکہ ملاوٹ کر کے کرے تو بھی دھوکہ ہے، اور دھوکہ بغیر ملاوٹ کے کرے تو بھی دھوکہ ہے۔ غش غش ہے، وہ ملاوٹ سے بھی ہو سکتی ہے، وہ بغیر ملاوٹ کے بھی ہو سکتی ہے۔ آپ جب دھوکہ کریں تو فرمایا میری امت میں سے نہیں۔ اب جو امت میں سے نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ مومن کہلاتے ہیں، آپ مومن نہیں ہیں۔ آپ نمازی کہلاتے ہیں، آپ نمازی نہیں ہیں۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں، آپ امتی نہیں ہیں۔
اللہ اکبر۔ اور یہ جو کاروباری ہے نا سمارٹ، چلاک، چلاکی کا نام کاروبار ہے۔ آج کا مارکیٹ پوری چلاکی۔ جو آدمی بھولا بھالا ہو اس کا کاروبار کہاں چل سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن غر کریم والمنافق خب اللعین۔ آپ نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا بڑا بھولا بھالا ہوتا ہے، وہ چلاک نہیں ہوتا اس طرح کا چلاک کہ لوگوں کو دھوکہ دے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ دھوکہ کھا سکتا ہے، دھوکہ دے نہیں سکتا۔ غیر دھوکہ کھا سکتا ہے، دھوکہ دے نہیں سکتا۔ کریم اور بہت ہی عزت والا، بہت ہی متانت اور وقار والا۔ اور منافق خب اللعین، وہ دھوکے باز اور کمینہ ہوتا ہے منافق۔ اور آج کاروبار میں کوئی بھولا بھالا ہو اور عزت وقار اور متانت کے ساتھ کاروبار کر دو تو اس نے کاروبار کیا کرنا، وہ تو کاروبار چل ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ لہذا سن لیجئے، دھوکہ کرنا قول سدید کے خلاف، اور کوئی بھی چیز آپ کسی بھی طرح سے کتمان کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، زومانہ لفظ استعمال کرتے ہیں، کسی بھی طرح سے اگلے بندے کو سمجھ نہیں آنے دیتے، تو یہی تو دھوکہ ہے۔ اور وہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آیا، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس جاتا ہوں نا، جب بھی کسی سے میں کاروباری کوئی ڈیل کرتا ہوں وہ میرے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، جس کے پاس جاتا ہوں وہ دھوکہ کرتا ہے۔ اب آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو بھی جا کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنا شروع کر دے، آپ نے فرمایا کہ بس جب تم کرتے ہو نا، کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہو، کوئی چیز خریدنی ہو بیچنی ہو، تو یہ کہا کرو لا خلابہ، بس یہ کہہ دیا کرو۔ باقی پھر وہ اگر دھوکہ کرتا ہے، لا خلابہ، بھائی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کہہ دیا کرو، وہ کرے یا نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے اس کو پھر جہاں کہیں دیکھا، جہاں کہیں اس کو میں نے ڈیل کرتے دیکھا، وہ یہی کہتا تھا لا خلابہ، لا خلابہ، بھائی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی کرتا ہے تو کرے، وہ یہ کہہ کے بری ذمہ ہو جاتا تھا۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دھوکہ کرے تو اس کے ساتھ دو دھوکے کرو اور اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ آپ نے فرمایا دھوکہ کھا لو، دینا نہیں۔ تو قول سدید کیا ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اور خاص طور پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو آپس میں بریک اپ ہوا تھا شادی کا، ان کی جو طلاق ہوئی تھی، گھر نہیں چلا تھا، تو اس ضمن میں یہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کا تعلق ہے ہی معاشرت کے ساتھ، کہ بھائی آپس میں میاں بیوی جب بات کریں، میاں بیوی ہمیشہ آپس میں سیدھی بات کریں۔ جب سیدھی بات کریں گے تو کبھی ان کے معاملات بگڑیں گے نہیں۔ معاملات میں بگاڑ کا سبب یہ ہے کہ لوگ سیدھی بات نہیں کرتے۔ ایک دل میں اللہ کا خوف ہو، اتقوا اللہ، کہ میں نے اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام نہیں کرنا، اور دوسرا زبان سیدھی بات کرے، کبھی معاملہ بگڑ نہیں سکتا۔ معاملہ کیسے بگڑے؟ خرابی کہاں ہوگی؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا۔ بات چونکہ بار بار کاروباری لوگوں کی آئی، میں ایک حدیث سنا دوں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنی بات کو تکمیل کی طرف لے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کاروباریوں کے بارے میں، فرمایا ان التجار هم الفجار۔ اللہ اکبر۔ یہ جو کاروباری ہے نا، اصل فجار یہی ہے۔ ان التجار هم الفجار، اصل فجار یہ کاروباری ہیں۔ اور فجار پتہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الفجار لفی جحیم، فجار سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سارے کاروباری جہنمی ہیں۔ ان التجار هم الفجار، سارے کاروباری جہنمی۔ اندازہ تو کیجئے، جلال نبوت ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہو، آپ کی زبان اقدس سے نکلنے والا اتنا سخت کلمہ ہو کہ ان التجار هم الفجار، سارے کاروباری جہنمی ہیں، تو آگے کسی کی جرت ہے کہ بولے؟ تو صحابی ایک پوچھتا ہے، لگتا یوں ہے کہ ڈر ڈر کے ہی اس نے بولا ہوگا،
کس قدر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلال سے مرعوب ہوا ہوگا، تو اس نے آہستہ سے کہا ہوگا اللہ اکبر۔ اب یہ ساری تفصیل حدیث کے الفاظ میں تو نہیں ہے، ہم صرف اس کو ویژولائز کر سکتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوگا کہ سارے کاروباری جہنمی ہیں، تو کاروباریوں کا بنا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو وہ پوچھتا ہے الیس قد احل اللہ البیع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو تجارت حلال نہیں کی؟ قرآن کہتا ہے احل اللہ البیع، اللہ نے تجارت حلال کی ہے، آپ سارے کاروباریوں کو جہنمی بنا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سارے جہنمی ہیں۔ الیس قد احل اللہ البیع، کیا اللہ نے تجارت حلال نہیں کی؟ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلا، ہاں حلال تو کی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن ان کاروباریوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمارٹ بنتے ہیں، چلاک بنتے ہیں۔ فرمایا وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ، یہ بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ، یہ بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے جہنمی ہے۔ وَيَحْلِفُونَ فَيَأْثَمُونَ، اور قسمیں اٹھاتے ہیں اور گناہگار ہوتے ہیں، اس لیے جہنمی ہیں۔ اگر گویا قسمیں اٹھائے نا اور جھوٹ بولے نا تو پھر جہنمی نہیں ہے۔ تو دو ہی تو باتیں ہیں کہ ایماندار، دیانتداری، اور جو میں پہلے بات عرض کر رہا تھا کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو تاجر اگر جھوٹا ہو تو وہ مومن کیسے ہو سکتا؟ تاجر اگر جھوٹا ہے تو وہ مومن کیسے ہے؟ جو مومن نہیں ہے وہ جنتی کیسے ہے؟ اگر مومن ہے نا تو اس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، بعض محدثین کے نزدیک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور بعض محدثین کے نزدیک یہ مرفوع قول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچتی ہے، یطبع المؤمن علی کل خلق، مومن کے اندر ہر اخلاق ہو سکتا ہے، ہر اخلاقی صفت ہو سکتی ہے، اچھی بھی بری سب کچھ ہو سکتا ہے، ہر اخلاقی خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ دو باتیں مومن میں نہیں ہو سکتی، الا الخیانہ والکذب، بددیانتی اور جھوٹ مومن میں نہیں ہو سکتی۔ اگر ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کیا کرو، لوگوں کے ساتھ کیوں دھوکے کرتے ہو؟ اچھا یہ اللہ نے صلاحیتیں بھی بنائی ہوتی ہیں، کسی کی صلاحیت زیادہ کسی کی کم، بندے ہوتے ہیں نا بندوں کو چارنے والے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے صلاحیت ویسے دی ہوگی، اور کوئی بندہ جو ہے اس کو اللہ نے بہت زیادہ دی ہوتی، کوئی آدمی ذرا بالکل لولڑ سا ہوتا ہے، کوئی کیسا ہوتا ہے، کوئی کیسا، اللہ نے ہر کسی کو مختلف طرح کا بنایا۔ تو قیس بن سعد گویا بہت ہی شارپ مائنڈڈ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا نا کہ المکر والخدیعۃ فی النار، چلاکی کرنے والا اور دھوکہ دینے والا جہنم میں جائے گا، اگر میں نے یہ نہ سنا ہوتا لَكُنْتُ مِنْ أَمْكَرِ النَّاسِ، تو میں ساری دنیا سے زیادہ چلاک اور لوگوں کو چارنے والا ہوتا۔ تو اب گویا میں نہیں چارتا، صلاحیت موجود ہے، جو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ یہی ہے کہ میں ساری دنیا کو چار سکتا ہوں، لیکن چونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ دھوکہ دینے والا اور چلاکیاں کرنے والا تو جہنم میں جائے گا، اس لیے میں یہ نہیں کرتا۔ اگر میں نے نہ سنا ہوتا لَكُنْتُ مِنْ أَمْكَرِ النَّاسِ، میرے سے بڑا چلاک ہوتا ہی کوئی۔ اللہ اکبر۔ لہذا سادہ سا اصول ہے، ابھی طے کر لیجئے اصلاح کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ اگر ابھی اس اصول کے تحت یہ اللہ سے وعدہ کر کے اٹھیں گے کہ اللہ آج کے بعد تیری ناراضگی والا کام ہم نہیں کریں گے، اور ہر کام جو تیری رضامندی والا ہے وہ چھوڑیں گے نہیں، جتنا مرضی چھوٹا ہو۔ اگر ہم اللہ سے یہ طے کر لیتے ہیں اور زبان سے صرف وہ بات نکال لیں جو بالکل سیدھی ہے، تو فرمائے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ وعدہ کیا ہے، گارنٹی کیا ہے؟ دو گارنٹیاں ہیں، دو ٹول ہیں، دو حکم ہیں اور دو ہی گارنٹیاں ہیں۔ ایک تو یہ گارنٹی لے کے جاؤ کہ تمہارے سارے معاملات کی اصلاح کرنا اس کا کام ہے،
युस्लिह लकुम अमालकुम, तुम्हारे अमाल की इस्लाह वो कर देगा, व यगफिर लकुम दुनूबकुम, तुम्हारे गुज़श्ता ज़िंदगी के गुनाह भी मुआफ़ कर देगा। और क्या चाहिए? और फिर ज़िंदगी में उसूल ये अपना लो, वमन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो ज़िंदगी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजारे, ख्वाहिश नफ्स की इताअत में नहीं, किसी और की इताअत में नहीं, बल्कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में ज़िंदगी गुजारे, बस उसने यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। कामयाब वो नहीं होता जो कारोबार में उड़ा जा रहा हो, कामयाब वो होता है जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस तरह की ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जो अल्लाह को पसंद है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है, आपकी दी हुई हिदायत के मुताबिक है। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा उम्मती बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावा